کفر نے اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں کی ہیں، اور ان سازشیوں میں سے سب سے بڑے سازشی یہودی تھے۔ یہودی اتنی سرکش قوم ہے کہ جنہوں نے ہر دور میں اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ یہ جب مدینہ المنورہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن یہاں کی باتیں وہ کفار مکہ کو بتاتے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے سازش کی، بلکہ جب مسلمان جہاد کرنے کے لیے جانے لگتے تو اس وقت یہ مسلمانوں کو طعنے دیتے اور کہتے کہ تم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، نہ تو تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، اور نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، تو تم کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ تو یہ مسلمانوں کو طعنے دیا کرتے تھے، بلکہ یہ یہاں سے وعدہ کر کے نکلتے تھے کہ ہم جنگ میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، لیکن جب جنگ کرنے کی باری آتی تو یہ بزدل وہاں سے پیٹھ پھیر کے واپس پلٹ آتے۔ وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانے والی قوم تھی۔ یہ اتنے سرکش اور بد امنی پھیلانے والی قوم ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ سے نکال دیا۔ جب ان کو مدینہ المنورہ سے نکال دیا گیا تو پھر یہ خیبر میں آ کے بسنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، اور پھر جب یہ جرمنی میں آ کے آباد ہوئے تو اس وقت ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا تو وہ تاریخ سے مخفی نہیں ہے۔ ہٹلر نے ایک ایک یہودی کو چن چن کے مارا تھا، بلکہ اس نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا دنیا والو، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ان کے بچوں کو میں نے مارا، ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں کو میں نے مار دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہٹلر ایک بہت ظالم آدمی ہے، اور میں چند یہودیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ کتنی سرکش قوم ہے اور کتنی امن کو تباہ و برباد کرنے والی قوم ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چند یہودی جو اس نے چھوڑے تھے، آج انہوں نے دنیا کے امن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کس طرح وہ ظالم دنا رہے ہیں، اور کس طرح وہ ہمارے مظلوم بچوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ پھر جب ان کو جرمنی سے نکال دیا گیا تو یہ مشرق وسطیٰ میں آ کے آباد ہوئے، اور انہوں نے فلسطین سے امداد طلب کی، تو فلسطینیوں نے از راہ انسانیت ان کو رہنے کے لیے چھت بھی فراہم کی، کھانے کے لیے کھانا بھی دیا، پینے کے لیے پانی بھی دیا۔ لیکن یہ اتنی احسان فراموش قوم ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا، آج یہ انہی کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہی کے اوپر بم پھینکتے ہیں اور ان کے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمتوں سے کھیلتے ہیں اور ان کے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی سرکش اور ظالم قوم ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو فرمایا یہودیوں کے اوپر لعنت بھیج دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔